اے سمیع سن ہماری التجا، تو ہی گنج بخش و دستگیر ہے۔ تو شریعت کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ توحید کو اپناؤ، شرک نہ کرو، پھر گناہوں سے اپنے دامن کو بچاؤ۔ جب میں غفیر انسانوں کا اور ان کے اوپر گائے چل رہی ہے، بلی کا مزار ہے، مرشد جو بلی مدفون ہے، اور یہ مری ہوئی دفن ہوئی بلی، اس کی قبر پہ انسان ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ان سے مانگ رہے ہیں جس کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ وہ سجدے جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں نے اللہ کو کیے۔ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ مومن آدمی اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے، شریعت کا حکم بھی یہی ہے۔ توحید کے عقیدے کو سمجھیے، ایمان کی لذت کو پائیے، گناہوں سے دور ہو جائیے۔ انسان اگر دنیا میں گناہ کر لے، اور ایسا گناہ جس پہ شریعت نے حد مقرر کی ہے اور اس پہ وہ حد لگا دی جائے، تو اس کا معاملہ وہ گناہ والا ختم ہو جاتا ہے۔ یا انسان سچی توبہ کر لے، سچی توبہ کرنے سے بھی انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس حال میں مر جائے کہ اس نے گناہ کیے، نہ تو اس پہ حد لگی، نہ اسے توبہ کی توفیق ملی، تو وہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ اللہ چاہے اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ جس طرح دنیا میں گناہوں پر پردے ڈالے ہیں مالک، قیامت کے دن بھی ہمیں ان پیاروں میں شامل فرما دے جن کے گناہوں پر تو قیامت کے دن بھی پردہ ڈال دے گا۔ مالک چاہے اپنی رحمت سے گناہوں کو معاف فرما کے اپنے بندے کو جنت عطا فرما دے، اور چاہے وہ عذاب دے دے، سزا دے دے، جہنم میں ڈال دے، اور اپنی سزا پوری کرنے کے بعد اہل ایمان، اہل توحید جنت میں داخل ہوں گے۔ موحد کبھی بھی ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن نہیں بنے گا۔ اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے چلا بھی گیا تو سزا پا کے اور رب کی جنت میں داخل ہوگا۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں۔ صحیح بخاری 7213 نمبر روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تبایعونی علی الا تشرکوا باللہ شیئا، اس بات پر میری بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہیں بناؤ گے۔ وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، کسی پر اپنے ہاتھوں اور پیروں سے بے بنیاد بلا ثبوت بہتان ترازی نہیں کرو گے۔ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، اچھے کاموں میں، معروف کے کاموں میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔
فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، جس نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا، جو میرے ساتھ بیعت کی ان باتوں میں وہ صادق رہا، وعدہ پورا کیا، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، اور اگر ان گناہوں میں سے دنیا میں کوئی گناہ کر بیٹھا اور اس پر حد قائم کر دی گئی، جو سزا شریعت نے مقرر کر دی گئی، جو سزا شریعت نے مقرر کی تھی وہ اسے مل گئی، یہی اس کے گناہ کا کفارہ بن گیا۔ ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله فامره الى الله ان شاء عاقبه وان شاء عفا عنه، اور اگر اسے دنیا میں سزا نہیں ملی، اللہ نے پردے ڈال دیے اس کے گناہ پر، تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے اللہ اسے اپنی رحمت سے معاف کر دے اور چاہے قیامت کے دن اس کے اس گناہ کی سزا دے دے۔ تو شریعت کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ توحید کو اپناؤ، شرک نہ کرو، پھر گناہوں سے اپنے دامن کو بچاؤ۔ اللہ نہ کرے شیطان کے جال میں انسان پھنس جائے، شہوانی خواہشات اس پہ غالب آ جائیں اور وہ گناہ کر بیٹھے تو فوراً توبہ کرے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے اور سچی توبہ کرے، اس گناہ پر نادم ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، شرمندگی کے ساتھ اللہ سے معافی کے سوال ہوں، ان وسائل کو چھوڑ دے جو اسے گناہ کی طرف لے کر جا رہے ہوں، اللہ سے معافی مانگے۔ انسان گناہوں کو لے کر اللہ کے پاس پہنچا تو اس رب کی مشیت پر فیصلے ہیں، وہ چاہے اپنی رحمت سے معاف کر دے اور چاہے عذاب دے دے۔ دوسری روایت میں ہے، عبادہ بن صامت فرماتے ہیں اگر ہم نے ان کاموں کی پابندی کی تو ہمارے لیے جنت میں جاتے ہوئے کوئی چیز حائل نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ہمارے اور جنت کے درمیان، اور اگر ہم نے ان میں کوتاہی کی تو پھر معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا۔ یہ ہمیشہ اپنے دل کے اندر پختہ یقین رکھیں اور اس یقین کی تجدید کرتے رہیں کہ ہم نے لوٹنا ہے اللہ کی طرف، ہم نے جانا ہے اللہ کے پاس، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس نے ہم سے حساب و کتاب لینا ہے۔ دل کے اندر اگر گناہ کی لذت کی طرف رغبت ہو تو یہ خوف، یہ قیامت کے دن پیشی کا منظر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے مناظر انسان یاد کرے تو دل اپنے آپ گناہوں سے دور ہوگا، اور جو خطائیں کر بیٹھا ہے فوراً دل معافی کی طرف جھکے گا، اور سب سے بہترین وہی ہے جس سے گناہ ہو جائے تو وہ فوری اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر معافی مانگتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، صحیح بخاری میں 44 نمبر روایت ہے، سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، جہنم سے اسے نکال لیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو کے دانے کے وزن کے برابر ایمان ہوا۔ لا الہ الا اللہ کہا، توحید اور ایمان موجود ہے، خطائیں، گناہ، کبائر اس نے اس کا ارتکاب کیا ہے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، لیکن ایمان موجود ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو جانتا ہے، شرک سے اپنے دامن کو بچاتا ہے، تو ایسے اہل ایمان کو جس کے دل میں ایمان کی اتنا وزن بھی ہوا اسے بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ، جس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر ایمان ہوا، اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اتنی خیر، اتنا ایمان اس کے اندر موجود ہے، اللہ اسے بھی جہنم سے نکال لے گا۔ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ، اور جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوا، اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوا ہے،
اتنا ایمان ہے اللہ اسے بھی جہنم کی آگ سے ضرور نکال لے گا۔ معنی یہ کہ موحد کبھی بھی ہمیشہ کی جہنم میں نہیں رہے گا، وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر ضرور اللہ کی جنت میں داخل ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ درست ہو، یہ عقیدہ ہو، یہ توحید والا معاملہ درست ہو، شرک کی غلاظتوں سے وہ اپنے آپ کو آلودہ نہ کر چکا ہو، شرک سے بچایا ہوا ہو اس نے اپنے آپ کو، تو اس توحید کی برکت سے وہ اللہ کی جنت کا مہمان بنے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7450، سیدنا انس بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُصِيبَنَّ أَقْوَامًا سَفْعٌ مِّنَ النَّارِ بِذُنُوبٍ أَصَابُوهَا عُقُوبَةً ثُمَّ يُدْخِلُهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ يُقَالُ لَهُمْ الْجَهَنَّمِيُّونَ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ان گناہوں کی پاداش میں جو انہوں نے کیے ہوں گے آگ میں جھلس جائیں گے، پھر اللہ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل کرے گا، ایسے لوگوں کو جہنمی کہا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ جو اپنے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں گئے ہوں گے، آگ میں داخل ہوئے ہوں گے، وہ آگ میں جھلس چکے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں جہنم سے نکال لے گا اور جنت میں داخل کرے گا، ایسے لوگوں کو جہنمی کہا جائے گا۔ تو انسان اپنے گناہوں کی بنا پر، کبیرہ گناہوں کی بنا پر، ایسے گناہ جو اللہ نے معاف نہیں کیے بلکہ سزا دینے کا فیصلہ فرما لیا ہوگا، وہ سزا پائیں گے اور جہنم میں ہوں گے، اور پھر توحید کی بنیاد پہ ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا اور ان کو اللہ کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 806، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فرغ اللہ من القضاء بین العباد، جب اللہ مالک لوگوں کے درمیان فیصلہ کر کے فارغ ہوگا، وَأَرَادَ أَن يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اپنی رحمت سے جہنمیوں میں سے کچھ لوگوں کو مالک نکالنے کا فیصلہ فرمائے گا، أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَن يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، تو اللہ مالک حکم دے گا فرشتوں کو کہ اس جہنم میں ہر اس بندے کو اس میں سے نکال لو جنہوں نے اللہ کا شریک نہیں بنایا۔ پیارے بھائی، جنت میں جانے کا گر، جہنم سے بچنے کا فارمولہ سب سے بڑا کہ آپ نے رب کی وحدانیت کو پہچانا، آپ نے اللہ کا شریک نہیں بنایا۔ اور اے اہل توحید، تمہارے لیے بہت بڑی مبارکباد ہے اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں وہ عقیدہ دیا ہے جو توحید والا عقیدہ ہے، جو انبیاء کی دعوت والا عقیدہ ہے، اور یہ توحید وہ عظیم دولت ہے جس سے انسان کو عزت ملتی ہے، یہ توحید وہ عظیم دولت ہے کہ اللہ مالک مواحد کو جو عزت دیتا ہے مشرک کو اس کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ اللہ نے کائنات کی سب سے بڑی دولت آپ کو دی، اور وہ دولت ایمان کی دولت، عقیدہ توحید کی دولت ہے، اور یہی سب سے بڑا عزت دار ہے دنیا میں جو موحد ہے۔ جو اہل توحید نہیں ہے وہ ذلت کی دلدل میں گرے ہوئے ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جنہیں ایمان اور اسلام کسی چیز کی بھی خبر نہیں، کفار ہیں انسان، اشرف المخلوقات انسان ہونے کے ناطے پر، لیکن اسلام اور ایمان اور توحید کی دولت سے محروم ہو کر حالت کیا ہے؟ جانوروں کے قدموں میں لیٹتے ہیں۔ ہم نے ایک منظر دیکھا، اگر آپ بھی دیکھیے، ہندوؤں کے ہاں گائے کی بڑی عزت ہے، گو ماتا کہتے ہیں، پوجتے ہیں اسے۔ انسان زمین پہ لیٹا ہوا ہے، جمع غفیر انسانوں کا، اور ان کے اوپر گائے چل رہی ہے۔ گائے اس کو وہ تقدس دیا ہے کہ وہ اپنے قدم زمین پہ نہ لگائے، بلکہ اس جانور کے قدم انسانوں کے جسموں کے اوپر ہیں،
اور وہ اس کو اپنے لیے باعث برکت اور شفا اور واللہ عالم کیا کچھ سمجھتے ہیں، اور ان کے اوپر سے وہ جانوروں کا ایک ریوڑ گزر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اہل اسلام، شکر کرو اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت دی ہے۔ اسلام کے ساتھ عزت ہے، ایمان کے ساتھ عزت ہے، توحید کے ساتھ عزت ہے، وگرنہ جو شرک کی دلدل میں گر چکے ہیں اگر تم ان پہ نظر دوڑاؤ تمہیں پتہ لگے کہ کائنات کی سب سے افضل دولت تمہارے پاس ہے، اور وہ ایمان کی دولت ہے، اسلام کی دولت ہے، توحید کی دولت ہے۔ اس منظر کو دیکھ لیجئے، یہ ہندوؤں کا بن مانس ہے، بندر ہے، اور مرد اور عورتیں آ کے اس کے قدموں کو چھو رہے ہیں، اس کے قدموں کے سامنے اپنا سر جھکا رہے ہیں، اور وہ جانور ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتا ہے۔ اتنا بھیڑ، ہاں چلو ٹھیک ہے، ہاں چلو، ہاں چلیے، ہرتے جاؤ ہرتے جاؤ ہرتے جاؤ بابو، ہاں 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 ہرتے جاؤ، چلو۔ لیڈیز کو نہیں کرتے، لیڈیز کو نہیں کرتے۔ شکر کرو کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، شکر کرو کہ اللہ نے آپ کو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بنایا ہے، اور اللہ سے دعا کرو کہ اس لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کے بعد ایمان کی دولت باقی رہے، توحید کے ساتھ جڑے رہو، شرک سے اپنے دامن کو بچائے رکھو، وگرنہ اگر لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد آپ نے توحید کو نہ سمجھا اور ایسے مولویوں کا شکار ہو گئے جنہوں نے آپ کو پٹی پڑھا دی کہ یہ توحید کی دعوت تو بک 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 ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ مردے یہ سب کچھ کرتے ہیں، پھر یہ آپ سے صرف پیروں کی پوجا نہیں کروائیں گے، عوام الناس جب جاہل ہو جاتی ہے تو وہ جانوروں کی پوجا کرتی ہے۔ ابھی یہ منظر آپ نے دو مناظر ہندوؤں کے دیکھے، آؤ کلمہ پڑھنے والوں کے بھی دکھا دوں۔ سندھ اور بلوچستان کے بارڈر پر یہ گاچی شاہ کا مزار ہے بابا جی کا، جہاں کوئی پیر دفن نہیں، پیر کی اونٹنی دفن ہے۔ دادو میں ایک ایسے مزار کا پتہ چلا ہے جہاں بے اعتقادی نے گھر کر لیا ہے۔ دادو کے قریب گاجی شاہ مزار اونٹنی کی قبر کی وجہ سے مشہور ہے۔ لوگ اس حد تک مانتے ہیں کہ اس کے گرد جو 7 چکر کاٹ لے اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے، مگر یہ چکر سانس بند کر کے لگوائے جاتے ہیں۔ 100 میں سے ایک شخص ہی اس طرح کا چکر مکمل کر پاتا ہے۔ اور کلمہ پڑھنے والا مسلمان، سنی کہلانے والا مسلمان، کلمہ گو مشرک، جن اندھوں کو کلمہ گو مشرک نظر نہیں آتے ان اندھوں کو لا کر یہ اونٹنی کا طواف دکھاؤ، ان کو بھی آپ مسلمان کا پورا پروٹوکول دیں گے جو جانور کی قبر کا طواف کر رہے ہیں اور امید لگا رہے ہیں کہ اگر سانس روک کر 7 چکر گاجی شاہ کی ڈاچی کی قبر کے تم نے لگا لیے، تمہیں بیٹا چاہیے تو یہ اونٹنی تمہیں بیٹا دے گی، تمہیں نوکری چاہیے تو یہ اونٹنی تمہیں نوکری دے گی، تمہیں رزق اور عزت چاہیے تو پیر کی یہ اونٹنی تمہاری
ساری حاجتیں پوری کرے گی. مری ہوئی مردہ قبر میں دفن اونٹنے کے پاس یہ اختیارات ہیں. یہ بھی آپ کے مواہب بھائی ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ منظر دیکھ لیجئے, اسی گاجی شاہ پر بلی کا مزار ہے, مرشد جو بلی مدفون ہے, اور یہ مری ہوئی دفن ہوئی بھی بلی, اس کی قبر پہ انسان ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ان سے مانگ رہے ہیں. دادو میں توہم پرستی کی انتہا, پیر گاجی شاہ کی پالتو بلی کا مزار بن گیا. اندرونی سندھ کے علاقے دادو میں لوگوں نے توہم پرستی کی انتہا کر دی ہے, جہاں پیر گاجی شاہ کے مزار میں ان کی بلی کا مزار بھی بنا دیا گیا ہے, جہاں لوگ آ کر دعائیں مانگنے لگے ہیں. لوگوں نے بلی کی باقاعدہ قبر بنا کر حاضری دینا بھی شروع کر دی ہے. بلی کی باقاعدہ قبر پر لوگوں کی دعائیں مانگنے کی بات گاجی شاہ کے عرس پر سامنے آئی. یہ بھی کلمہ کو مشرک نہیں ہے, یہ ہندو تو ہے نہیں, یہ عیسائی اور سکھ تو ہے نہیں, یہ بدھ مت تو ہے نہیں, یہ تو کلمہ پڑھنے والے آپ کے سنی بھائی ہیں. خوشی سے ان کو بھی اپنے بھائی بنائیے. یہ کلمہ گو مشرک ہے جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا زبان سے, سمجھا نہیں, اس کو جانا نہیں, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ, تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. توحید نہیں ہے تو اس کلمے کا کوئی اعتبار نہیں. اللہ حکم دے گا فرشتوں کو, نکالو. کس کو نکالے جہنم سے؟ شرط مالک نے کیا بیان کی, من کان لا یشرک باللہ شیئا, جس نے اللہ کا کوئی شریک نہیں بنایا اس کو جہنم سے نکال. قبروں کا طواف کرنے والے, مردوں کا طواف کرنے والے, مردوں کو پوجنے والے, وہ مردوں کو مردہ مانتے ہی نہیں ہیں. یہ قبروں کے اندر پہنچنے کے بعد انگوٹھے بھی پکڑ لیتے ہیں, ہنسنے بھی لگ جاتے ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں, آنکھیں بھی کھولتے ہیں, آنے والے کا ہاتھ بھی پکڑتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. جب تک یہ ڈیڈ باڈی میں اوپر پڑے ہوتے ہیں تب یہ سارے ڈرامے بازی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس وقت تک زندوں کے رحم و کرم پہ کیوں پڑے رہتے ہیں؟ ہماری باتیں آپ کو کڑوی لگیں گی, توحید کی گولی بڑی کڑوی ہوتی ہے. ہاں, جس کو ہضم ہو جائے پھر اس کے دل سے شرک کی غلاظتیں نکل جاتی ہیں, اور وہ لا الہ الا اللہ کے معانی کو سمجھتا ہے اور اس معانی پہ ڈٹتا ہے. جہنم سے نجات شرط کیا ہے؟ نکالو فرشتوں میرے بندوں کو جو جہنم میں ہیں. ہاں, ہر اس کو نکال لو جس نے میرا شریک نہیں بنایا, اور جس نے جانوروں کو شریک بنایا, مردوں کو شریک بنایا, پیروں کو شریک بنایا, ملائکہ کو شریک بنایا, جنات کو شریک بنایا, مورتیوں کو شریک بنایا, درختوں اور پتھروں کو شریک بنایا. گاڑی کے آگے جوتیے باندھ کے سمجھتے رہے ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا, کالے دھاگے پہن کے سمجھتے رہے کہ اب نظر نہیں لگے گی, کالی ہنڈیا چھت پہ رکھ کے سمجھتے رہے کہ اب نظر نہیں لگے گی, پنجے چھت پہ گاڑ کے سمجھتے رہے کہ خیر و برکات کا نزول عباس سلمدار کرتا رہے گا. اس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ. مشرک کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. جہنم سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے, جس نے شرک نہیں کیا اسے نکال لو. ممن اراد اللہ تعالی ان یرحمہ, اللہ جس پر رحمت کا ارادہ فرمائے گا, اور شرط یہ ہے کہ وہ مشرک نہیں ہوگا, اللہ اسے جہنم سے نکالے گا. ممن یقول لا الہ الا اللہ فیعرفونہم فی النار یعرفونہم باثر السجود تأکل النار من ابن آدم الا اثر السجود. یہ فرشتے ان کو پہچانیں گے. کیسے پہچانیں گے؟ لا الہ الا اللہ کہنے والے اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پہچانے جائیں گے کہ ان کے سجدے کی جگہوں پر نشان ہوں گے. یعرفونہم باثر السجود, سجدوں کے آثار اس کو آگ نہیں کھا سکے گی. تأکل النار من ابن آدم الا اثر السجود, آدم کے بیٹے کے جسم پر جہاں جہاں سجدوں کے نشان ہوں گے اس کو آگ نہیں کھا سکے گی, باقی جسم کو آگ لپیٹ لے گی, لیکن وہ سجدوں کے نشان کی جگہ باقی رہے گی, وہاں سے ملائکہ انہیں پہچان لیں گے. حرم اللہ علی النار ان تأکل اثر السجود, اللہ نے حرام کر دیا ہے آگ پر کہ یہ سجدوں کے نشان ہیں, آگ نہیں کھا سکتی ان نشانوں کو. یہ کون سے سجدے ہیں؟ جو اللہ کو ہوئے, اور جو بابے کی قبر کو ہوئے, جو پیر کی قبر کو ہوئے, جو پیر کی بلی کی قبر کو ہوئے, جو پیر کی اونٹنی کی قبر کو ہوئے, جو پیر کے گھوڑے کی قبر کو ہوئے. گھوڑا بھی مرا,
پوجنے والوں نے اس گھوڑے کو بھی دفنایا اور اس کو بھی پوجا، اس کی بھی قبر بنائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کون سے سجدوں کے نشانات ہیں جس کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی؟ یہ وہ سجدے جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں نے اللہ کو کیے، توحید کو سمجھ کر کیے، اپنے گناہوں کی بنا پر جہنم میں آ گئے، لیکن شرک انہوں نے نہیں کیا۔ اللہ اپنی رحمت سے ان کو باہر نکال لے گا۔ فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ، ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، یہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ، ان پر ماء حیات، زندگی کا پانی، جنت والے اہل جنت جنت کا پانی برسائیں گے، جس سے یہ ایسے اگیں گے جیسے سیلاب کے بعد انگوری اگتی ہے زمین سے۔ تو پیارے بھائی، جنت میں جانے کے لیے بنیاد لا الہ الا اللہ، فہم توحید، عقیدہ توحید، جہنم سے نکلنے کے لیے کبیرہ گناہوں کی سزا بھگت کے شرط جنہوں نے اللہ کا شریک نہیں بنایا، سجدے صرف اللہ کو کیے، قبروں کو سجدے کیے تو گئے ساری عمر کے لیے، پھر جہنم سے چھٹکارا نصیب نہیں ہوگا اگر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے موت آ گئی۔ مسند احمد میں حدیث نمبر 15198، غور سے سنیے اس روایت کو۔ یعذب ناس من اہل التوحید فی النار، اہل توحید آگ کے اندر عذاب پا رہے ہوں گے، حتی یکونوا فیہا حمما، یہاں تک کہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ ثم تدرکہم الرحمہ فیخرجون، اللہ کی رحمت آ پہنچے گی، انہیں لپیٹ لے گی، جہنم سے نکال دیے جائیں گے۔ وَيُطْرَحُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، جنت کے دروازوں پہ ان کو ڈال دیا جائے گا۔ فَيَرُشُّ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْمَاءِ، جنتی جنت کا پانی ان کے اوپر پھینکیں گے۔ فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْغُثَاءُ فِي حُمَالَةِ السَّيْلِ ثُمَّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ، تو وہ ایسے اگیں گے جیسے سیلاب کے بعد انگوری اگتی ہے، اور پھر اللہ ان کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو اہل توحید اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، توحید کی بنیاد پر جہنم سے نکال لیے جائیں گے اور اللہ کی جنتوں میں داخل ہوں گے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قوما یخرجون من النار یحترقون فیہا، اللہ مالک ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالے گا جن کے چہروں کے علاوہ باقی جسم جہنم میں جل چکے ہوں گے، یہاں تک کہ پھر اللہ انہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو جنت میں داخلہ شرط ہے توحید کی بنیاد پر، جہنم سے نکلنے کے لیے شرط ہے کہ گناہگار تو تھا لیکن مشرک نہیں تھا، اسی بنیاد پہ اللہ اپنی رحمت سے ان کو جہنم سے نکالے گا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وارضاہ کی یہ روایت سنیے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اجتمع اہل النار فی النار ومعهم من اہل القبلة من شاء اللہ قالوا ما اغنى عنكم اسلامكم وقد صرتم معنا فی النار، اہل جہنم میں اکٹھے ہو گئے۔ اب مسلمان اہل قبلہ اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں ہیں، تو باقی جہنمی کہیں گے تمہارے اسلام کا کوئی فائدہ ہوا؟ تم اسلام کی باتیں کرتے تھے، ہو تو ہمارے ہی ساتھ نا، اسی آگ میں ہی چل رہے ہو، اسلام نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ تو وہ جواب میں کہیں گے قالوا كانت لنا ذنوب فاخذنا بها، وہ کہیں گے ہم مسلمان تو ہیں، ہمارے گناہ تھے جن گناہوں کی بنا پر ہماری پکڑ آ گئی
اور ہم اس جہنم کا ایندھن بنا دیے گئے. فسمع اللہ ما قالوا، اللہ مالک ان کا یہ مکالمہ سنے گا، پھر مولا اپنی رحمت سے حکم دے گا. فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا فيقول الكفار يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما أخرجوا. تو اللہ مالک حکم دے گا کہ اہل قبلہ کو، مسلمانوں کو جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اس جہنم میں آ گئے، ان کو جہنم سے نکال لو. جب وہ نکال لیے جائیں گے تو کفار حسرت سے کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، جیسے یہ نکل گئے اس جہنم سے، ہم بھی اس جہنم سے نکل جاتے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. الف لام را یہ کتاب الہی اور قرآن مبین کی آیات ہے. ربما یود الذین کفروا لو كانوا مسلمین، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بسا اوقات تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے. یہ اہل ایمان اور کفار کا مکالمہ ہوگا جہنم کے اندر. وہ مسلمان جو گناہوں کی بنا پر جہنم کا ایندھن بنے، کفار ان کو تانا دیں گے، کیا فائدہ تمہارے اسلام کا، کیا فائدہ تمہارے عقیدے کا، جل تو ہمارے ہی ساتھ رہے ہو. اللہ مالک جب یہ جملے سنے گا تو اپنی رحمت سے حکم دے گا نکال لو اہل قبلہ کو، اہل اسلام کو، اہل ایمان کو. گناہگار اہل ایمان جو توحید کی بنیاد پر وہ نکل آئیں گے، شرک نہ کرنے والے نکل آئیں گے، گناہوں کی سزا کی وجہ سے جہنم میں جانے والے نکل آئیں گے، اور کفار پھر حسرت کریں گے کاش ہم نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہوتا، ہم نے بھی اس کا اقرار کیا ہوتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے واضح کو دنیا میں ہم نے بھی مانا ہوتا. جیسے یہ نکل گئے اسلام کی بنیاد پر، ویسے ہی ہم بھی نکل جاتے. تو پیارے بھائی، سب سے قیمتی دولت ایمان کی دولت ہے، عقیدے کی دولت ہے، توحید کی دولت ہے. اس کو اپنے دامن سے لگا کے رکھیے، اس علم کو اپنے بچوں تک پہنچائیے. آپ اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے فنون سکھا رہے ہیں، اسلام نے منع نہیں کیا، خوب سکھائیے، لیکن اس جسم کو جہنم سے بچانے کے علم، کتاب و سنت کا علم وہ ضرور دیجئے تاکہ یہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید